अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। भाई की कुर्बानी। फ़हद ख़ान मेरे वालिद के चचाज़ाद भाई थे। इनके वालिदैन फ़ौत हो चुके थे। इन दिनों ये बहन भाई छोटे थे और ज़माने की ठोकरें खा रहे थे। ज्यों तू पल कर जवान हुए तो ये तीनों भाई अपनी बहन लाला रुख से बहुत प्यार करने लगे। बड़ी मुश्किलों से रकम जमा करके उन्होंने अपनी इकलौती बहन की शादी की। जिस शख्स से लाला रुख की शादी हुई इसका नाम अहमद था और वो एक बड़ई की दुकान पर लकड़ी का काम करता था। अहमद ने इब्तिदा में लाला रुख के साथ अच्छा रवैया रखा। शादी के बाद इसके काम में भी रोज़ बरोज़ तरक्की होती गई और घर में खुशहाली आ गई। 3 बच्चे हुए और ये कुंबा सुख चैन से ज़िंदगी बसर करने लगा। लाला रुख बहुत साबिर लड़की थी और शौहर इससे खुश था। फिर न जाने इनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि अहमद एक दोस्त की वजह से गलत राह पर चल पड़ा और एक गैर औरत की जुल्फ़ों का असीर हो गया। लाला रुख इस बात से बेखबर थी, ताहम वो शौहर के बदलते रवैये पर हैरान ज़रूर थी। रफ्ता रफ्ता वो बीवी बच्चों से गाफिल होता गया। लाला रुख ने समझा कि शायद अपनी दुकान और मुलाजम रखने की वजह से काम बढ़ गया है, इसीलिए अहमद परेशान रहता है और हम पर तवज्जो नहीं दे पाता। जब काफ़ी अरसे तक यही सिलसिला रहा और इसका रवैया मज़ीद ख़राब हो गया तो इससे खामोश न रहा गया और वो रोज़ पूछने लगी कि आप क्यों इस कदर उलझे और परेशान रहते हैं, हालांकि हमारे पास सब कुछ है। बीवी का सवाल सुनकर वो खामोश रह जाता। बिलाखिर एक दिन इसे गुस्सा आ गया। वो आपे से बाहर हो गया और न जाने क्या क्या बकने लगा। लाला रुख बेचारी सहमी हुई शौहर की सूरत तकती रही कि आखिर इसे हुआ क्या है। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। अहमद रात को देर से घर आता और वो देर तक इसके इंतज़ार में जागती रहती। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि इसने घर आना ही छोड़ दिया। कई कई दिन और रातें गुजर जाती, इंतज़ार में इसका दम घुटता रहता। यूं ही कुटते हुए वो सूख कर कांटा हो गई। एक बार वो हफ्ते बाद घर आया तो लाला रुख ने पूछा, क्या मामला है, तुम कहाँ जाते हो और ये सिलसिला कब तक चलेगा? अगर नहीं बताओगे तो मैं बड़े भाई से कह दूंगी कि वही तुमसे पूछें। यह सुनकर अहमद ने इसे खूब मारा पीटा और घर से निकाल दिया कि जाओ और अपने बड़े भाई के घर रहो। वो रोती पीटती भाइयों के पास चली गई। भाइयों ने फरियाद सुनी और खोज लगाया तो पता चला कि अहमद ने दूसरी शादी कर ली है। ये खबर सुनकर वो बहुत रोई। बड़े भाई फहद खान को अपनी इस इकलौती बहन से बेहद मोहब्बत थी। वो बहनोई के पास गए और बहुत समझाया कि तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मगर वो ना माना। अगर सिर्फ बहन की बात होती तो फहद खामोश हो जाते, मगर अब 3 भांजियों का मुस्तकबिल भी दांव पर था और वो इतने खुशहाल ना थे कि 4 अफराद के कुंबे का बोझ उठा सकते, और अगर उठा भी लेते तब भी बहन का घर उजड़ते देखना आसान ना था, क्योंकि बच्चों को हर हाल में बाप की ज़रूरत होती है। उन्होंने बहनोई की इस कदर मिन्नत समाजत की कि वो बच्चों की खातिर अपनी पहली बीवी को रखने पर राज़ी हो गया। लेकिन इसने ये शर्त रखी कि जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की है, अगर वो खुद तलाक लेना चाहे तो मैं दे दूंगा। इस दूसरी इस दूसरी औरत का नाम रशीदा था। मजबूरन फ़हद को बहन की खातिर रशीदा के पास जाना पड़ा। फ़हद ने इसकी खुशामद की और वास्ते दिए कि तुम्हारी औलाद नहीं है, मगर मेरी बहन के 3 छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तुम अहमद से किनारा कशी इख्तियार कर लो। इस पर वो बोली, अगर तुम इतने ही मजबूर होकर आए हो तो मेरी भी एक शर्त है। मुझे सहारे की ज़रूरत थी। तुम्हारे बहनोई ने खुदा तरसी करके मुझसे निकाह किया और सहारा दिया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे रहने को छत मिल जाए तो मैं इसे तलाक दे देती हूँ। फ़हद खान बहन का घर बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे, इसलिए बगैर सोचे समझे राजी हो गए। रशीदा को भी ये शख्स अहमद से बेहतर लगा, चुनाचा इसने अहमद से तलाक लेकर फ़हद से शादी कर ली। ऐसा करने से बहन का घर तो बच गया, लेकिन फ़हद खुद ना बच सके। वो जिस घर में अपने भाइयों के साथ रहते थे वो बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने करीब ही एक मकान किराए पर लिया और रशीदा को वहां ले आए। वो भी फर्नीचर का काम करते थे और सखी होने की वजह से इनकी साख अच्छी थी। उन्होंने रशीदा को बहुत इज्जत और मोहब्बत से रखा और अपनी हैसियत से बढ़कर इसका ख्याल रखा। वो इसे किसी किस्म की कमी महसूस ना होने देते थे, हालांकि वो एक बदजुबान और बदइखलाक औरत थी। वो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाती और बाजारी गालियां देती थी। फहद इसलिए दरगुजर कर देते थे ताकि घर का सुकून बर्बाद ना हो, और वो कुछ देर बोलकर खुद ही खामोश हो जाती थी। खुदा जाने वो औरत हर वक्त गुस्से में क्यों रहती थी। वो फहद को शोहर का दर्जा देती थी ना दिल से इनकी इज्जत करती थी। वक्त गुजरने लगा और 3 साल बाद अल्लाह ने फहद को बेटे से नवाजा।
جس پر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بیٹے کا منہ چومتے نہ تھکتے اور دیوانوں کی طرح اس پر جان چھڑکتے تھے۔ بیٹے کا نام جلال رکھا گیا۔ فہد کے بھائی بھی جلال سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر دوسرے تیسرے دن اسے دیکھنے آتے، لیکن رشیدہ کو ان کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ فہد کے بھائیوں کو اس بات کا احساس تھا۔ وہ رشیدہ کو ناپسند کرتے تھے، لیکن بھائی اور بھتیجے کی خاطر چلے آتے تھے۔ یہ بچہ ان کے خاندان کا پہلا لڑکا تھا، کیونکہ باقی سب بھائیوں کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ سب جلال پر جان دیتے تھے۔ ایک دن رشیدہ بازار گئی ہوئی تھی اور فہد گھر پر تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد اور عورت کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ رشیدہ کا گھر ہے؟ فہد نے اس بات میں سر جواب دیا اور ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ رشیدہ کے بہن اور بہنوئی ہیں۔ فہد نے انہیں گھر کے اندر بلا لیا۔ اتنے میں رشیدہ بھی آ گئی اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ فہد رشیدہ کے خاندان کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بلا شبہ مان لیا کہ یہ بیوی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس روز تو وہ مہمان تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے اور فہد نے سسرالی سمجھ کر ان کی خوب مدارت کی، لیکن پھر انہوں نے اسے معمول بنا لیا۔ وہ ہر دوسرے دن آتے اور کھا پی کر چلے جاتے۔ انہی دنوں رشیدہ کا رویہ بدلا اور اس نے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں کا ماحول اور لوگ اچھے نہیں ہیں، ہر طرف گندگی رہتی ہے۔ فہد نے سمجھایا کہ یہ مکان میرے بھائیوں کے گھر اور دکان کے قریب ہے، ہم برسوں سے یہاں مقیم ہیں اور ہماری ساکھ ہے، مجھے یہاں سے نہ اکھیڑو۔ مگر ضدی عورت کو کون سمجھا سکتا ہے؟ روز روز کی تکرار سے تنگ آ کر فہد نے سوچا کہ کرائے کا مکان ہے، کہیں اور لے لیں گے۔ اگلے دن رشیدہ کے نام نہاد بہن بہنوئی آئے تو فہد نے انہیں بتایا کہ وہ نیا مکان تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا ایک بڑا مکان خالی پڑا ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ ایک خوددار آدمی ایسی پیشکش کیسے قبول کر سکتا تھا؟ لہٰذا انہوں نے منع کر دیا، مگر وہ لوگ اصرار کرتے رہے اور بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہم انہیں کرایہ دے دیں گے، یہاں بھی تو دیتے ہیں۔ بالآخر فہد کو راضی ہونا پڑا۔ نئے گھر میں منتقل ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک روز رشیدہ کے بہنوئی نے کہا، میں ملتان سے خاص سون حلوہ لایا ہوں، آپ بھی چکھیں۔ تھوڑا سا حلوہ کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی۔ ان لوگوں نے چائے یا حلوے میں نشہ ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے چند منٹ میں فہد بے ہوش ہو گئے اور ان ظالموں نے طلاق کے کاغذات پر ان کے انگوٹھے لگوا لیے۔ وہ کافی دیر بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو ان لوگوں نے یہ کہہ کر انہیں گھر سے نکال دیا کہ تم نشہ کرتے ہو اور ہم نشیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ فہد نے حیرت سے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب ملا، تم نے ہماری بہن کو طلاق دے دی ہے، اب تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لہٰذا ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر فہد کے ہوش اڑ گئے اور وہ جھگڑنے لگے، مگر وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ فہد نے مقامی کونسلر سے رجوع کیا۔ جب کونسلر نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے کہا، فہد نے پہلے جذبات میں آ کر طلاق دی اور اب مکر رہا ہے۔ فہد نے دہائی دی کہ انہوں نے زبردستی میرا انگوٹھا تب لگوایا جب میں ہوش میں نہیں تھا۔ کونسلر نے پوچھا، ہوش میں نہ ہونے کا کیا مطلب؟ فہد نے جواب دیا، میں اس وقت حواس میں نہیں تھا۔ یہ سن کر کونسلر بپھر گیا اور فہد کو ہی برا بھلا کہہ کر نکال دیا کہ گواہ لاؤ کہ تم حواس میں نہیں تھے۔ اب گواہ کہاں سے آتے؟ گواہ تو وہی میاں بیوی تھے جو خود اس سازش کا حصہ تھے۔ ان چال بازوں کو معلوم تھا کہ فہد ایک شریف آدمی ہے جو عزت کی خاطر تھانے نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کے پاس مقدمہ لڑنے کے پیسے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے رشیدہ کے حق مہر کا مطالبہ بھی کر دیا۔ فہد نے کہا کہ میرا بچہ مجھے دے دو، میں مہر ادا کر دوں گا۔ وہ شدید پریشان تھے، نہ پاس دولت تھی نہ کسی باثر شخص کی حمایت، وہ تو بس بچے کی محبت میں پاگل ہو رہے تھے۔ وہ روز رشیدہ کے گھر جا کر بیٹھ جاتے کہ مجھے جلال سے ملنے دو، مگر وہ ظالم دروازہ تک نہ کھولتے۔ وہ مایوس ہو کر بھائیوں کے پاس لوٹ آتے تو بھائی سمجھاتے کہ وہاں نہ جایا کریں، بچہ بڑا ہوگا تو خود ہی آ جائے گا، مگر وہ تڑپ کر کہتے، تم کیا جانو بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ فہد کی حالت ابتر ہو چکی تھی، دن بے چینی میں گزرتا اور راتیں آنکھوں میں کٹتی تھیں۔ کام کاج چھوڑ دیا اور بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ رشیدہ کے گھر کے سامنے بیٹھنا ان کا معمول بن گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے التجا کرتے کہ اسے کہو میرا بیٹا دکھا دے۔ محلے والے بھی ان کی حالت دیکھ کر کٹتے مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن وہ حسب معمول وہاں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ رشیدہ نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلا لیا۔ فہد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ رشیدہ نے سوچا کہ یہ آدمی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے انہیں یقین دلایا
کہ یہ سب میری مرضی کے بغیر ہوا ہے، میں اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کے ہاں رہ کر ہم نے غلطی کی ہے۔ فہد نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ وہ بولی ابھی میرے بہنوئی آنے والے ہیں، تم ابھی جاؤ اور پرسوں آنا جب وہ حیدرآباد جائیں گے، میں سب تیاری رکھوں گی۔ فہد نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا اور خوشی خوشی واپس آ کر پرسوں کا انتظار کرنے لگے۔ 2 دن بے چینی میں گزارنے کے بعد جب وہ تیسرے دن پہنچے تو رشیدہ نے کہا تھوڑی سی تیاری باقی ہے، تب تک تم کھانا کھاؤ، میں بیگ پیک کر لوں۔ فہد کو بھوک نہیں تھی مگر بیوی کے اصرار پر وہ کھانے لگے۔ جیسے جیسے نوالے حلق سے اترتے ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ وہ دسترخوان کے پاس ہی فرش پر گر گئے۔ اسی وقت رشیدہ کا بہنوئی اور اس کی بیوی آ گئے۔ ان تینوں نے مل کر فہد پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ جب جلنے کی بو پھیلی تو پڑوسیوں کے ڈر سے اوپر رضائی ڈال دی تاکہ آگ بجھ جائے، مگر بو پڑوسیوں کے صحن تک پہنچ چکی تھی۔ دستک ہونے پر رشیدہ نے جواب دیا کہ چولہے میں جھارن گر کر جل گیا ہے۔ فہد بے ہوش تھے اور ان کا منہ بھی کس کر باندھ دیا گیا تھا تاکہ چیخ نہ سکیں۔ پھر انہیں گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے اور کہا کہ ہمارا بھائی جل گیا ہے۔ وہاں اتفاق سے لالہ رخ کی ساس موجود تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ رشیدہ نے کہا میرے شوہر کا ہاتھ جل گیا ہے، اور وہ فہد کو دیکھے بغیر چلی گئی کیونکہ وہ ایمرجنسی میں تھے۔ ڈاکٹر نے جب سختی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا تو رشیدہ رونے لگی کہ میں بازار گئی تھی اور یہ چائے بناتے ہوئے سٹوو پھٹنے سے جل گئے، پلیز میرے سہاگ کو بچا لیں۔ فہد کی حالت نازک تھی اس لیے ڈاکٹروں نے پولیس کو مطلع کیے بغیر علاج شروع کر دیا۔ رشیدہ نے اپنا پتہ بھی لکھوا دیا مگر اس کا بہنوئی وہاں سے کھسک گیا۔ جب فہد 2 دن گھر نہ آئے تو بھائیوں نے تلاش شروع کی۔ رشیدہ کے گھر تالا تھا۔ چوتھے دن لالہ رخ کی ساس نے بتایا کہ تمہارا بھائی اسپتال میں ہے اور اس کی بیوی ساتھ تھی۔ بھائی اسپتال پہنچے تو نرس نے بتایا کہ فہد کا ہاتھ نہیں بلکہ نچلا دھڑ بری طرح جھلس چکا تھا اور وہ اسی رات انتقال کر گئے تھے۔ رشیدہ لاش چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی اس لیے لاش مردہ خانے بھجوا دی گئی تاکہ صبح اسے میڈیکل کالج کے حوالے کیا جا سکے۔ فہد کے بھائی یہ سن کر ساکت رہ گئے۔ بڑی تگ و دو کے بعد رات 10 بجے لاش لے جانے کی اجازت ملی۔ مردہ خانے کے انچارج نے کہا کہ میت دینے والا اہلکار چلا گیا ہے، کل آنا، مگر بھائیوں نے اصرار کیا کہ ہم خود نکال لیں گے، تم بس دروازہ کھولو۔ اندر پھیلی بدبو سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش لے کر آئے اور راتوں رات تدفین کر دی۔ صبح جب خاندان کو خبر ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ بھائیوں کو یقین تھا کہ یہ سب رشیدہ کا کیا دھرا ہے، چنانچہ انہوں نے رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے لاش نکلوا کر پوسٹ مارٹم کرایا تو ثابت ہوا کہ پہلے نشہ دیا گیا اور پھر جلایا گیا۔ پولیس نے رشیدہ کے گھر کو سیل کر کے تلاش شروع کی اور 2 ماہ بعد وہ ایک پورے گروہ سمیت پکڑی گئی جو اسی طرح لوگوں کو لوٹتا تھا۔ پہلے تو وہ منکر رہی مگر پولیس کی سختی پر سب اگل دیا۔ اسے 7 سال قید کی سزا ہوئی۔ فہد کے بھائی بچہ حاصل کرنا چاہتے تھے مگر قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہ لے سکے۔ 3 سال بعد رشیدہ ایک ادارے کی ضمانت پر رہا ہو گئی اور اب وہیں رہ کر خود کو بے گناہ ظاہر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے دیوروں نے مجھے جھوٹے کیس میں پھنسایا۔ فہد تو حادثاتی طور پر جلے تھے۔ ہم نے اس کی رہائی کی خبر پڑھی تو بہت دکھ ہوا کہ ایک مجرم عورت اپنے شوہر کو جلا کر کیسے صاف بچ نکلی۔ مردوں کو ایسی عورتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، یہ معاشرے کا وہ ناسور ہیں جو ہنستے بستے خاندان اجاڑ دیتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔